کہ میں نے یہ بات کہی تھی آج سے بہت پہلے تھا، سوچیے جب کہی تھی اس وقت میرے گھر ایک صاحب نے آن کے کہا تھا گولی مار دیں گے کہ 3 طلاق کے مسئلے پر میں مستقل لکھتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ یہ غلط ہے۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد اس کے ملبے سے جو مسلم نفسیات ابھر کے آئی، مسلم سائیکی ابھری، وہ یہ تھی کہ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ہم آپ سے بھیک نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے بھاگے داری مانگ رہے۔ سیکولرزم میرے نزدیک یہ نہیں ہے کہ جب آپ پر وقت پڑے اور مجھ پر وقت پڑے تو دنیا کھڑی ہو۔ سیکولرزم کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ جب دوسروں پہ کوئی برا وقت پڑے تو مجھے ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ نمسکار، آداب، ست سری اکال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے پدم شری پروفیسر اختر الواسع صاحب موجود ہیں۔ آپ ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن آپ کے پاس تجربہ اتنا عظیم ہے کہ آج ہم ان سے جاننے کا پریاس کریں گے آزادی کے 75 سالوں کا اتہاس، خاص طور سے مسلمانوں کا اتہاس، پرسنل لا بورڈ کا اتہاس، جمعیت علماء، جماعت اسلامی، مشاورت، ان سنگٹھنوں سے کہاں غلطی ہوئی، کہاں چوک ہوئی کہ آج مسلمان ایک بار پھر ملک میں اپنے وجود کی لڑائی لڑنے کے لیے مجبور ہے۔ واسع صاحب، وطن سماچار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کی نوازش۔ سر، 75 سالوں کا اتہاس، گاندھی، امبیڈکر، آزاد، کہاں چوک ہوئی مسلمانوں سے کہ آج اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہا ہے؟ دیکھیے، کیا میں ایسے دانستہ طور پہ یہ آپ کہیں کہ غلطی ہوئی وہ میں نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، مطلب اتار چڑھاؤ قوموں کی زندگی میں آتے ہیں، ہم جو ہیں ہر کمال رازوال جو ہے وہ ایک اصول ہے قدرت کا، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن بنیادی طور پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی سیاست میں اور سماجی رویوں میں مختلف تغیرات سامنے آتے رہتے ہیں، انہی سے ہم گزر رہے ہیں، ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میرا اپنا یہ ماننا ہے اور ہمیشہ سے میں آپ سے کہتا رہا ہوں سب لوگوں سے کہ یاد رکھیے کہ وہ قوم جو سانحہ کربلا، سقوط بغداد، ہندوستان میں 1857 اور 1947 اور 1992 اور 2002 کے بعد زندہ رہی، وہ آگے بھی زندہ رہے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس لا تقنطو جو ہے اس کا قرآنی مول منتر موجود ہے، ہمیں خدا کی رحمت سے مایوسی نہیں ہے، ہمیں اپنے رویوں میں تھوڑی تبدیلی کرنی پڑے گی، وہ یقینی طور پہ کرنی چاہیے۔ سر، لا تقنطوا من رحمت اللہ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، جی، تم ہی سر بلند رہو گے اگر مومن رہے، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں چوک تو ہوئی ہے۔ نہیں، ایک بات آپ سمجھیے، جو اس میں مسئلہ آپ ایمان، مسلمان کے ایمان میں مجھے کوئی شبہ نہیں، اس کا مس پلیسڈ ایمفیسس ہو سکتا ہے، یہ میں مان سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ وہ ایک تو اس کے اندر دو باتیں نہیں، خوف نہیں، ڈرتا نہیں ہے سوائے اللہ کے کسی سے، دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ اس کا ایمان جو ہے وہ اپنے مذہب، اپنے خدا اور اپنے رسول اور اپنی کتاب پر جو ہے وہ غیر معمولی ہے۔ اور ایک چیز جس میں اور اضافہ کر لیجئے کہ اس کا اپنے ملک سے جو تعلق ہے وہ بھی ناقابل تنسیخ ہے، اور اس کو آپ اس پر کسی طرح کا شک نہیں کر سکتے۔ سر، لیکن کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایک بڑی آواز اس ملک میں اٹھ رہی ہے کہ شائبانو کیس مسلمانوں کی بڑی بھول تھی؟ پرسنل لا بورڈ کے لوگوں نے آرٹیکل لکھ کر کے اس بات کا اعتراف کیا کہ 30 سال پہلے بڑی چوک ہوئی تھی۔ نہیں، دیکھیے، میں تو شابانوں کے مسئلے میں پہلے دن سے میری رائے جو ہے وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے الگ تھی۔ میں یہ مانتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہمارے پاس قوت نافذہ نہیں ہے، جب ہمارے پاس کوئی بیت المال نہیں ہے، جب ہمارے پاس دوسرا کوئی تنظیم اس طرح کی نہیں ہے، تو ہم اپنی بے سہارا عورتوں کو جو مردوں کی ظلم کے نتیجے میں گھر سے بے گھر ہو گئی ہیں، جی، یا جنہیں مردوں نے اپنی منفعت، آسانی اور معاف کیجیے گا اکثر ہوس کے نتیجے میں راندے درگاہ کر دیا ہے، ان کی کفالت کا کوئی تو انتظام ہونا چاہیے۔ جی، کون کرے؟
माँ बाप रहे नहीं, भाई बहन जो है इस काबिल नहीं है, उस औरत का क्या होगा? जी, तो मेरी राय शुरू से उस सिलसिले में कलेदर रही है। और मैं एक बात का, और उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी, आज से बहुत पहले था सोचिए, जब कही थी उस वक्त मेरे घर एक साहब ने आन के कहा था गोली मार देंगे, समझे? मैं, लेकिन जाहिर बात है कि मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में, आदमी को सच बोलने से गुरेज नहीं करना चाहिए। मैं ये मानता था कि अगर एक दफा आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट से बदलवाने की रिवायत डाल दी, तो वही नतीजा होगा जो हमें बाबरी मस्जिद के सिलसिले में देखने को मिला है। क्योंकि फिर दूसरे भी आस्था के नाम पर कोई फैसला अदालत का बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर उनके खिलाफ आएगा तो। ये एक बात है, हकीकत है। लेकिन वासी साहब, सवाल फिर ये पैदा होता है कि तमाम मुस्लिम उलेमा मुसलमानों को ये नसीहत देते हैं कि अपने मसाइल को बैठ करके सुलझा लो शरई दायरे में। जमीयत उलमा हो उसका केस अदालत में है, मुशावरत का हो उसका केस अदालत में था। तो फिर सवाल ये कि आप जैसे उलमा की बात क्यों मान रहे हैं मुसलमान, जब खुद ये लोग अपने मामले को अदालत में लेके जाते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो इंसान है उससे गलती हो सकती है, लेकिन उस गलती को हमेशा के लिए दवाम नहीं बख्शना चाहिए, हमें वो नजीर नहीं बनाना चाहिए। और आपने जो बात कही है, हमने देखा कि जमीयतुल उलमा का केस भी आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल हुआ। जो मुशावरत के मामलात हैं वो भी अदालत से बाहर ही आ गए हैं। तो एक तरह से लौट लौट फिर के हम बाहमी गुफ्तगू पर और उस पर आते ही हैं, एक तरह से समझौता करने के ऊपर आउट ऑफ कोर्ट। जो गलतियां हो गई उन्हें भूल जाइए। मैं आपको बताता हूँ, हमारे लिए और ही बल बहुत परेशानियां मौजूद हैं, हम पे इल्जाम लगाने वाले और पहले से मौजूद हैं। अब आप भी अगर ये काम करने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये मेरी असल में परेशानी है। सर, लेकिन 3 तलाक के मसले में भी ये बात आई कि बोर्ड ने एक विशेष धर्म को मुसलमानों पे थोपने के लिए इतनी बड़ी चूक की कि पूरी मिल्लत को सुप्रीम कोर्ट में रुसवा करवाया। देखिए, आपको तो पता है कि 3 तलाक के मसले पर मैं मुस्तकिल लिखता रहा और ये कहता रहा कि ये गलत है। देखिए, वो तरीके तलाक जो कुरान के मुताबिक नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा में यकीनन एक सहाबी ने अपनी बीवी को 3 तलाकें दी, लेकिन लोग ये तो याद रखते हैं कि वो नाफिज हो गई, ये भूल जाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं नहीं अपने हरम से बाहर आए, हुजरे से, और आने उनका रावी कहता है कि आपका बदन गुस्से से थर थर कांप रहा था और आपने कहा था कि क्या मेरी जिंदगी में दीन को मजाक बना लोगे? तो वो चीज जो तो इन अल्लाह चौधरियों को समझ में क्यों नहीं आ रही है सर? जो चीज अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है, जो चीज रसूल की नाराजगी का मूजिब है, जिसको हजरत उमर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से औरतों की हिफाजत के लिए नाफिज किया था, लेकिन 3 तलाक देने वालों को सजा भी दी थी। जी, आपने 3 तलाक को तो ले लिया, लेकिन हजरत उमर जो हैं उनका जो तादीबी पहलू था वो नहीं याद रखा। तो ये बात जो है आप जो कह रहे हैं वो, लेकिन फिर मैं आपसे कहता हूं, जो होना था उसे भूल जाइए। आइए हम आगे की तरफ चले, आइंदा ऐसी गलतियां ना हो इसकी कोशिश करें। सर, टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर आप इस तरह की गलतियां करेंगे एज अ मिली एक लीडर होने के नाते, कम्युनिटी होने के नाते, दुनिया तो देख रही है ना। आज एक आप यहाँ बोल रहे हैं और अमेरिका में आपको सुना जा रहा है। मैं एक बात सुनिए, दुनिया में मुझे कहीं सुना जा रहा हो, ये दौर जो है सोशल मीडिया का, मैं आपकी बात से एज अ मिल्लत बात कर रहा हूँ नहीं सर, जो भी आप बोल रहे हैं दुनिया उसको सुन रही है। नहीं, मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ, सोशल मीडिया की जो पकड़ है, जो रफ्तार है, जो असर पजीरी है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि जो ज़ाहिबत कौमों से गलती होती है, अफराद से गलती होती है, कौमों से भी गलती होती है, याद रखिए। लेकिन हमें उन गलतियों से सबक सीखना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि आइंदा वो गलती ना हो। सर, लेकिन मुशावरत में भी आपने देखा कि हम आरएसएस पे आरोप लगाते हैं कि वो तारीख बदलना चाह रही है। मुशावरत के लोगों ने डॉक्टर फरीदी को बानियों की फहरिस्त से निकाल के बाहर कर दिया।
آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں نا ایز اے ملت، پھر کیسے آپ دوسروں پہ آروپ لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے، آپ یہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور میری ہمیشہ یہ رائے رہے گی کہ آپ تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتے، بدل نہیں سکتے، تو اور یہ بات بھی اپنے جگہ پر رہنی چاہیے کہ کسی کا نام مٹانے کی کوشش کرنے سے نام مٹ نہیں جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبد الجلیل فریدی اسلام کا اور ہندوستانی مسلمانوں کا وہ بطل جلیل تھے کہ جنہوں نے ایک طرح سے مشاورت کو ایک نئی زندگی عطا کی تھی۔ جی، لکھنؤ میں جو کنونشن ہوا تھا ندوے کے اندر، اس کے اندر علی میاں کے دستے راز کون تھے؟ جی، کس کی فہم و فراست جو تھی وہ کس کام آئی تھی؟ ڈاکٹر فریدی کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے نو نکاتی منشور جو 1967 کے الیکشن میں آیا تھا اور جس کی بنیاد پہ یہ کہا گیا تھا مسلمانوں سے کہ ووٹ انہیں دینا جو کہ اس منشور کی حمایت کریں، جی، وہ معاہداتی سیاست کی طرف ایک قدم تھا، وہ کامیاب نہیں ہو پایا اور اس کے لیے مسلمان ذمہ دار نہیں ہیں۔ لیکن آزاد بھارت میں پہلی کولیشن گورنمنٹ کا کنسپٹ تو فریدی نے دے دیا تھا نا۔ میں جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو بات وہی کہنے جا رہا ہوں میں کہ انہوں نے معاہداتی سیاست کی جو بنیاد رکھی تھی، وہ بنیادی طور پہ اس کو اگر ناکامی ہوئی تو ہماری وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ اس ملک کی جو دوسری سیاسی پارٹیاں تھیں ان کی وجہ سے ہوئی۔ لیکن ایک بات اپنی جگہ ہے کہ مسلم مجلس بنا کے انہوں نے پھر ایک لڑائی لڑی اور مسلم مجلس کا فائدہ یہ ہوا کہ کانپور، الہ آباد اور غازی پور سے مسلم مجلس کے نمائندے جیتے اس وقت 69 کے الیکشن میں۔ 74 میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہیں خاصی کامیابی ملی، جبکہ وہ چودھری چرن سنگھ اور راج نارائن کے ساتھ مل کے الیکشن لڑا تھا انہوں نے، جی۔ اور جو اصل بات ہے وہ یہ کہ 1977 میں ذوالفقار اللہ صاحب جو ڈاکٹر فریدی صاحب کے جانشین کے طور پہ مجلس کے صدر تھے مسلم مجلس کے، وہ سلطان پور سے جیتے اور مرکزی کابینہ میں شامل ہوئے، جی۔ نائب کیا وہ وزیر مملکت برائے خزانہ تھے، جی، منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنینس، جی۔ تو ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو مجلس کو فائدہ ہوا، لیکن بعد میں مجلس جو تھی وہ بھی ایک طرح سے افراط و تفریط کا شکار ہو گئی، جو ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کے ساتھ سامنے ڈاکٹر فریدی جیسا ذہن نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد لوگ ہائی جیک کر لیتے ہیں اسے اقتدار کے لیے، اور وہی ہوا مجلس کا۔ لیکن سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کا جو بی جے پی کو ویرودھ کرنے کا جو ان کا طرز عمل ہے یہ نقصان پہنچا رہا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ آپ کو اپنی سیاسی ترجیحات جو پولیٹیکل پریفرنسز جو ہیں ان کو طے کرنے کا حق ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو سے شیئر کرتا ہوں، مطلب اس سے میرا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ بھیرو سنگھ شیخاوت نے جو بہرحال اٹل بہاری واجپئی، جسونت سنگھ کی طرح سے ایک سیکولر ذہن رکھتے تھے بڑی حد تک، اور وہ اس طرح سے کہ ہمیں مسلمان مخالف نہیں تھے، انہوں نے ایک بات کہی تھی، وہ غیر معمولی بات ہے۔ انہوں نے کہا تھا دیکھو بھیا، ہم تمہیں اس لیے کچھ نہیں دیتے کہ تم ہمیں ووٹ نہیں دو گے، کانگریس تمہیں اس لیے کچھ نہیں دیتی کہ اسے معلوم ہے تم جاؤ گے کہاں اس کے علاوہ۔ تو ہمیں اپنے معاملات کو ایک دفعہ پھر ازسر نو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ادھر چلے جائیے یا ادھر چلے جائیے، یہ آپ کی مرضی ہے، مجھے کوئی استوا نہیں، لیکن یہ بہرحال جو آپ نے سوال کیا ہے، ہمیں اصولی بنیادوں پر ایشوز بیسڈ اپوزیشن کرنا چاہیے، ایک بات ہمیں یہ خیال رکھنی چاہیے۔ دوسری بات جو مجھے آپ سے کہنی ہے، وہ ایک بات میں اور بھی کہہ دوں، سیکولرزم میرے نزدیک یہ نہیں ہے کہ جب آپ پر وقت پڑے اور مجھ پر وقت پڑے تو دنیا کھڑی ہو۔ سیکولرزم کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ جب دوسروں پہ کوئی برا وقت پڑے تو مجھے ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ابھی تک ہم صرف
अपने बारे में सोचते रहे हैं, दूसरों के बारे में हमने नहीं सोचा जिस तरह सोचना चाहिए। सर, मुसलमानों के एक धड़े का ये भी मानना, खासतौर से जो यूथ का तबका है, कि 2014 के बाद, मोदी सरकार आने के बाद मुसलमानों को ये एहसास हुआ कि इस मुल्क में उनका सब कुछ उखड़ चुका है, तो उन्होंने असर नौ मेहनत करना शुरू किया और उसके नतीजे भी आने शुरू हो गए, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, ग्रुप डी के एम्प्लॉइज हो या एजुकेशन हो। एक बड़े पैमाने पे मुसलमान अब अपने आप को मुल्क में मिनिस्ट्री में ला करके खिदमत के लिए वक्फ कर रहा है। देखिए, मैं इसको 2014 से नहीं मानता, माफ कीजिएगा, आपसे थोड़ा सा मैं वो करूंगा। मैं इसको मानता हूं कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद उसके मलबे से जो मुस्लिम नफ्सियात उभर के आई, मुस्लिम साइकी उभरी, वो ये थी कि हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए और हमें तालीम पर खास तवज्जो देनी चाहिए। उसके नतीजे में आप एक बात देखिए, गली गली, गांव गांव, करिया करिया जो है वो एक तरह से इदारे कायम होने शुरू हुए, मॉन्टेसरी स्कूल, नर्सरी स्कूल, जी तरह तरह से। और एक तरह से लोगों ने उस पर एतराज भी करना शुरू कर दिया कि ये क्या है साहब, ये एक भीड़ चाल हो गई है और क्या हमें जो है मिकदार बढ़ रही है, मेयार का कोई पता नहीं है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि मेयार जो है वो मिकदार की कोख से ही जन्म लेता है। जब तक दूध नहीं होगा उस वक्त तक मक्खन नहीं बरामद हो सकता, पनीर नहीं आएगा सामने, हमें ख्याल रखना चाहिए। तो एक तरह से हमें ये कर, हमारे पास एक बात जो आपने कही है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूं कि जो दिलचस्प बात है, 1977 में सबसे ज्यादा मुसलमान आए थे अलीगढ़ से, अलीगढ़ से, अलीगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अलीगढ़ में था उस जमाने। प्रोफेसर अली मोहम्मद खुसरो ने खुसूसी तवज्जो इस पे दी थी। फिर वो एक हुआ, उसके बाद हकीम अब्दुल हमीद साहब ने एक बाकायदा इदारा कायम किया है और वो उससे बहुत फायदा हुआ। फिर एक तरह से हम आप देख रहे हैं कि आजकल मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं वो इस सिलसिले में काम कर रही हैं। 1857 के बाद आपके पास सर सैयद थे, 1947 के बाद आपके पास हकीम अब्दुल हमीद थे। और जब इस मुल्क में अब तालीम और तिजारत, सेहत जो है वो बाजार के सुपुर्द कर दी है सरकार ने, अपनी जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार कर रही है। ऐसे वक्त में मुझे खुशी है कि जो आप जो बात कह रहे हैं, न सिर्फ मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियां अपने मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हैं, आगे आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो एक आपको बात माननी चाहिए कि मुसलमान खुद इदारा सादी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बन रही हैं अब, उनमें अगर आप देखें तो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ थी, अल-फलाह यूनिवर्सिटी ध्वज हरियाणा में, गुरुकुल यूनिवर्सिटी सहारनपुर में, जोधपुर में मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी। आप इसी तरह से देखिए तो बिहार के अंदर कटिहार में जी करीम साहब की बनाए हुआ मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी। इसी तरह से अगर आप देखें जी मधुबनी मेडिकल कॉलेज, मधुबनी में ये मेडिकल कॉलेज वगैरह जो है ही, मैं तो यूनिवर्सिटियों की बात कर रहा हूँ आपसे। आप अगर और आगे चलिए तो साउथ के अंदर, चेन्नई के अंदर BS अब्दुल रहमान इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी का दर्जा उसे हासिल है। इसी तरह से जो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है बेंगलुरु में, वो तो एक तरह से। और जो आपने अभी बात कही, अगर इंडिविजुअल इदारों की बात करें, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, तो हम ये देखते हैं कि वो गैर मामूली तौर पे है। अंजुमन इस्लाम का जो इनटेक है और आउटपुट है, दोनों चीजों को आप पेश नजर रखिए तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जामिया हमदर्द, सबको इकट्ठा कर लीजिए और खाली उनका एक देखिए तो आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन उनके दायरे हैं, उसके अंदर वो काम कर रहे हैं। तो हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए और इस पे कोई बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहरहाल वक्त के साथ चैलेंजेस का मुकाबला करना इंसान का फर्ज है और मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन सर, आपने कहा कि इदारा साजी हो रही, अच्छी बात है, लेकिन जो काम मिली तंजीमों को करना था, जमीयत उलमा को आप देख लीजिए, जमात इस्लामी को आप देख लीजिए, जमीयत अहले हदीस को देख लीजिए, आप बरेलियों और देवबंदियों की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है,
یہ لوگ ایز اے آرگنائزیشن تو فیل ہو گئے نا، کلیکٹو لیڈرشپ تو پوری طرح فلاپ ہو چکی ہے. تو کیا لگتا نہیں ہے کہ اب ان لوگوں کو بند کر کے نئے لوگوں کو سامنے لانے کی ضرورت ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ صاحب مشاورت میں آپ ممبرشپ نہیں دیں گے، ابھی نوجوان ہیں، 50 سال کے بعد جب ہوتے تو کہتے ہیں صاحب بوڑھے ہو گئے، تو کب آپ لائیں گے نوجوانوں کو؟ نہیں نہیں، دیکھیے ایسا ہے کہ جو یہ بات کہتا ہے نوجوانوں کا راستہ روکتا ہے، میں اس کے خلاف ہوں. تھی میں نوجوان اب نہیں ہوں، اس لیے جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو مطلب یہ کہ کسی اس میں نہیں کہہ رہا ہوں. نوجوانوں کو ہمیں آگے لانا چاہیے، اور ہماری ملی ذمہ داری بھی ہے، مذہبی ذمہ داری بھی ہے، قومی ہے ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنی بی ٹیم تیار کریں ہر جگہ، تاکہ وہ ہمارے بعد جگہ لے سکے. مجھ سے مراد ہمارے، جب استعمال کر رہا ہوں تو اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں دیکھو میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں دوسروں کے لیے بات کہہ رہا ہوں. مجھے جو افسوس یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ملی تنظیموں کے بارے میں جو الزام لگتا ہے. الزام اس لیے نہیں بھی لگتا ہے، آپ نہیں، ایک سیکنڈ رکوں گا، آپ بورڈ کا دفتر دیکھ لیجئے، کوڑے کی ڈھیر بنا ہوا ہے، اور جتنے لوگ بورڈ کے ممبر ہیں سب 5 اسٹار بنگلوں میں، 5 اسٹار کوٹھیوں میں اور گاڑیوں میں گھومتے ہیں. تو نہیں کیوں نہ آروپ لگے؟ نہیں نہیں، ایک بات آپ سمجھیے، میں جو بات عرض کر رہا ہوں آپ سے وہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک بات مت بھولیے، ملی قیادت جو ہے، ایک تو اس کو وہ اپنے اگر محنت کی کمائی سے وہ اچھے مکانوں میں رہتے ہیں، اچھے علاقوں میں رہتے ہیں، تو انہیں اس کا حق ہے، آپ اس سے انہیں محروم نہیں کر سکتے، پہلی بات سمجھ لیجیے، لیکن اپنی کمائی سے ہونا چاہیے، میں اس پہ اتفاق کروں. دوسری بات جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ملی قیادت پر الزام لگانے سے پہلے یہ مت بھولیے کہ 15 اگست 1947 کے بعد ہندوستان کا مسلمان اپنی جان و مال کے تحفظ میں سب سے زیادہ سرگردہ رہا ہے، اور ہماری لیڈرشپ کو ایک طرح سے کیا کرنا پڑا ہے کہ فائر بریگیڈ کا رول انجام دینا پڑا ہے. کیوں کہ مصفی کا ایک شعر ہے، اس سے پوری صورتحال کی منظر کشی ہو جاتی ہے. اس نے کہا تھا کہ تو چمن میں بلبل بے نوا، ذرا تنکے رکھیو جدا جدا، یہاں روگ ہے یہی روز کا، یہ دھواں اٹھا وہ دھواں. تو اس دھوئیں کو نہ اٹھے، یا جہاں اٹھا ہے وہاں پہ دبا دیا جائے، اسی میں ہماری تمام قیادت لگی رہی. اب جب تھوڑا سا سکون انہیں ملا، یا انہوں نے اپنے ترجیحات کو پہ غور کیا، تو انہوں نے نئی ادارہ سازی شروع کی. ارشد مدنی صاحب نے بھی کیا ہے، محمود مدنی صاحب نے بھی کیا ہے، جماعت اسلامی والوں نے بھی کیا ہے. وہ کیسا کیا ہے کیسا نہیں کیا ہے، اس میں کیا کیا لوگوں کو ایک دوسرے پہ اعتراض ہے، وہ میں اس سے نہیں پڑھنا چاہتا. بہرحال جس نے جو کام کیا ہے نیک، اس کی ہمیں ایک طرح سے تعریف کرنی چاہیے، یہ اس کا خیال رکھیے. سر کئی بار یہ آواز اٹھی کہ مسلمانوں کو ایک ایسا میڈیا ہاؤس بنانا چاہیے جس میں سب کی آواز اٹھے. یہ بھی آواز اٹھی کہ انگریزی اخبار کے لیے پیسہ جمع ہوا اور آج تک اس اخبار کو نہیں نکالا گیا، جو اخبارات تھے ان کو بند بھی کر دیا گیا. اسے کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، میں بالکل اس معاملے میں اخبار سیکٹیرین ہوں، اس کا بالکل قائل نہیں. میڈیا سیکٹیرین ہوں میں، اس کا بالکل قائل نہیں. دیکھیے وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی اخبار پہ یہ مہر لگا دیں کہ یہ جماعت اسلامی کا ہے، جمعیت العلماء کا ہے، یا مسلمانوں کا ایک کمیونٹی کا ہے، تو آپ خود ہی معاف کیجیے گا، روئیں گے گائیں گے، اس میں چھپیں گے، جی، خود ہی پڑھیں گے، خود ہی خوش ہوں گے، خود ہی تکلیف میں رہ لیں گے، دوسرا اسے کوئی نہیں پڑھے گا. ہمیں ایک غیر جانبدار، سب کے لیے ایکسیپٹیبل اخبار اور سوشل میڈیا اور دوسرے جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے لیے کام کرنا چاہیے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو مجھ سے زیادہ اس کا تجربہ ہے. جو آج آپ نے کوشش کی ہے وطن سماچار نام رکھا ہے، تو آپ سماچار کیا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو ایک طرح سے بالکل غیر جانبدار بنانے کی کوشش کی اور سب کے لیے ایکسیپٹیبل بنانے کی کوشش کی ہے. تو ایک طرح سے اس بات کو بھی پیش نظر رکھیے، ہم نے دعوت الجمیت کو بند ہوتے ہوئے نہیں دیکھا،
ہم نے مدر لینڈ کو بھی بند ہوتے دیکھا ہے جو RSS کا اخبار تھا جی. ہم نے کمیونسٹ پارٹی کے پیٹریوٹ کا بھی لنک کو بھی بند ہوتے دیکھا ہے. ہم نے کانگریس کے نیشنل ہیرلڈ، قومی آواز اور نوجیون کو بھی بند ہوتے دیکھا ہے. تو آپ اس کا خیال رکھیے کہ جب کسی کی مہر لگ جاتی ہے مخصوص جماعت کی یا فرقے کی تو پھر وہ اخبار نہیں چل پاتے ہیں. اس کا خیال رکھیے. اور وہ اسی لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ سے، ہمیں پرتاپ کو ملا، آپ کو دیکھ لیے، آپ کو اگر کوئی وہ ہو تو جی. اس صورتحال کو بہتر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اب اس کا بات کی کوشش کریں کہ ہم ہندوستان ٹائمز آف انڈیا، دی انڈین ایکسپریس، اسٹیٹس مین، ٹیلی گراف جیسے مڈ ڈے جی جیسے اخبار نکالیں، اور اس پر ہمارے کسی کی چھاپ نہیں ہونی چاہیے جی. مجھے کہ میں جو جن ستا کے جوشی صاحب تھے ان کا ایک وہ یاد آتا ہے، انہوں نے وہ نکالا تھا، سب کی خبر لے سب کو خبر دے. تو یہ ہونا چاہیے اخبار کا موٹو. ایک کمیونٹی نہیں ہونی چاہیے، وہ سب کا اخبار ہونا چاہیے. یہ میری اپنی رائے ہے. سر ایک اور سوال کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت مسلم یوتھ جو ہے جس طرح سے انرجیٹک ہو کر کے کام کر رہا ہے، وہ آنے والے دنوں میں اس کے اچھے پیغام ہوں گے؟ نہیں، دیکھیے ایک بات سنیے، اور اسی میں CA کو بھی جوڑ دیں، اگر CA موومنٹ کو بھی آپ دیکھیں تو اسے کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے محنت ضائع نہیں جاتی ہے، اور محنت کا کوئی سبسٹیٹیوٹ بھی نہیں ہے. اس بات کا خیال رکھیے، اس بات کو خوب جان لیجیے. مجھے خوشی ہے کہ مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ بنیادی طور پہ محنت کر رہے ہیں، اپنی جگہ بنا رہے ہیں. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ وہ صرف کمیونٹی کا نام اونچا نہیں کر رہے ہیں بلکہ ملک کی تقدیر اور تصویر دونوں کو سنوارنے کے لیے آگے آ رہے ہیں. یہ بڑی بات ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے، آپ سے پھر کہتا ہوں کہ نئی نسل کو ہمیں پورے موقع دینے چاہیے. میں بھارت سرکار سے ہمیشہ کہتا رہا ہوں اور ہندوستان کے عوام سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھارتی مسلمان نوجوان کو کرکٹ کا 12واں کھلاڑی مت بنائیے جی. 12ویں کھلاڑی کا کیا ہوتا ہے؟ 12واں کھلاڑی ٹیم کا حصہ ہوتا ہے لیکن کھیل کا حصہ نہیں ہوتا جی. وہ ڈریسنگ روم میں بیٹھا ہوا ایک طرح سے ایک انجرڈ سائیکی کا شکار رہتا ہے. ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ ان 11 میں سے کوئی ایک سالہ ہرٹ ہو جائے تو میں جاؤں، اپنے جوہر دکھاؤں، اپنی ٹیم کو جتاؤں، اپنے دیش کا نام اونچا کروں. آپ ہندوستانی مسلمان نوجوان کو اس سائیکی، انجرڈ سائیکی کا شکار نہیں ہونے دیجیے. ہم آپ سے بھیک نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے بھاگے داری مانگ رہے. ہم آپ سے رعایت نہیں چاہتے، ہم آپ سے شرکت چاہتے ہیں جی. ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ یکساں مواقع جو ہیں وہ سب کو فراہم کریں جی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ذات پات کے نام پر آپ ایک ایسا کھیل کھیلیں کہ جس سے ایک سمودائے وشیش، ایک مخصوص کمیونٹی جو ہے وہ مارجنلائز ہو جائے. یاد رکھیے، ہندوستان کو اگر دنیا میں ایک بڑی شکتی کے روپ میں، بڑی طاقت کے روپ میں ابھرنا ہے تو وہ اپنے دیش کے 18% لوگوں کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن سر اسی میں مسلمانوں میں ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے سیکٹ کے علاوہ دوسروں کو مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے، کہتے ہیں صاحب ہم ان کو کافر مشرک نہیں بلکہ کافر مانتے ہیں. اس طرح کی باتیں اٹھ رہی ہیں. دیکھیے ایسا ہے، یہ تمام چیزیں جہالت کی ہیں، غیر اسلامی ہیں. اس کو بالکل خیال رکھنا چاہیے. میں مسلکوں کے خلاف نہیں، میں فقہی مکاتیب کے خلاف نہیں، اس لیے کہ یہ اسلام کی طاقت ہے، یہ اسلام کے جمہوری کردار اور مزاج کے آئینہ دار ہے. اور یاد رکھیے اسلام کی 2 پوزیشنز، ایک امریکہ سے فجی تک یعنی آسٹریلیا کے آگے تک اگر آپ چلے جائیں تو اسلام کی ایک ہوموجینس پوزیشن جی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کی جو مبادیات ہیں، نصوص قطعی ہیں، اس پر کسی کو اختلاف نہیں.
اللہ ایک ہے، رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام اس کے آخری نبی ہیں، قرآن کریم آخری کتاب وحی ہے، اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے جی، اور جو کچھ اچھا و برا ہوتا ہے تقدیر سے ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، یہ اس پر کوئی اختلاف نہیں، کسی کو اختلاف نہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جزوی ادائیگی کے اندر لوگوں کے فرق ہو سکتا ہے، لیکن اس پر کسی کو اختلاف نہیں۔ تو ہمارا جو معاملہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم مسالک کو دین کے تابع رکھیں، دین کو مسلکوں کا تابع نہ بنائیں، ایک بات۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے اور کہنی ہے کہ یاد رکھیے، جتنے ہمارے یہاں فقہی مکاتب ہوں یا مسالک کے حلقے ہوں، یہ تمام کے تمام ان کے جو بنانے والے، قائم کرنے والے یا جن سے بھی منسوب ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ غور کریں، مثال کے طور پہ ہندوستان کے حوالے سے بات کرتا ہوں میں، حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی ہوں، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی ہوں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہوں، علی گڑھ کے پیر دانا سر سید ہوں، میاں نذیر حسین محدث دہلوی ہوں، خاندان غفر معاب کے لکھنؤ میں مجتہدین ہوں جی، یہ سب ہماری عقیدتوں کے مرکز ہیں، ہمارے عقیدے کا محور نہیں۔ دیکھیے سر، ایک سیکنڈ لاسٹ کوشچن، پوری دنیا سے ایک طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ دنیا میں اگر خاص طور سے اگر شانتی آئے گی تو اس تصوف سے آئے گی جسے شیخ عبد القادر جیلانی مانتے تھے، اور جس کی ابن قیم اور ابن تیمیہ نے بھی بھرپور تعریف کی۔ نہیں، دیکھیے، تصوف کے بارے میں مجھے کوئی شبہ نہیں، میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں کہ جو تصوف ہے، شریعت اور طریقت میں کوئی فرق نہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ صوفی شریعت کا زیادہ پابند ہوتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے یہاں اتباع شیخ پہ بہت زور ہے، اگر شیخ جہالت کی بات کہے یا بدعقلی کی بات کہے تو کیا کریں؟ تو کہا کہ پہلے کسی کو شیخ بناتے وقت تین باتیں دیکھ لو، نمبر ایک علم، نمبر دو عقل، نمبر تین عشق۔ جب تینوں کی یکجائی دیکھو تو بناؤ، علم ہوگا تو جہالت کا طبق نہیں بڑھائے گا، عقل ہوگا تو بدعقلی کی بات نہیں کہے گا، اور عشق تو سب کچھ ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے، جو خانقاہی نظام رہا ہے اس کے اندر آپ کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ خانقاہ میں آنے والے سے اس کا نام، اس کا مذہب نہیں پوچھا جاتا تھا، اس سے کھانے کے لیے کہا جاتا تھا۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ ایک ایسے دور میں جب جبر تھا، جب استبداد تھا، جب عام آدمی کی کوئی حیثیت نہیں تھی جی، ایسے وقت میں صوفی جو تھے وہ مظلوموں کو، مقہور اور مجبور لوگوں کو ایک طرح سے دلاسا دینے کا کام کرتے تھے، ان کے دکھوں کے اوپر مرہم رکھتے تھے، ایک وینٹیلیشن کا کام کرتے تھے، اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو آج کی دنیا میں بھی اگر کوئی چیز کام آنی ہے، آگے بڑھنی ہے، تو وہ معاف کیجیے گا تصوف کا راستہ ہی ہے۔ اور اس کے لیے میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں، تصوف کی راجدھانی ہندوستان ہے دنیا کے اندر، چونکہ سارے جو سلسلے ہیں معاف کیجیے گا وہ یہ موجود ہے، اور اس لیے میرا ہمیشہ یہ ماننا ہے، میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ دنیا میں، اس عالمی گاؤں میں اگر کوئی ماڈل ورکیبل ہوگا، چلنے والا ہوگا، تو وہ ہندوستانی اسلام کا ہوگا۔ ہندوستانی اسلام اور مطلب دنیا کا اسلام والے یہ نہیں ہے، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ہیموجینس اور ہیٹروجینس کی بات کی، لیکن مقصد کیا ہے کہ ہم 1000 سال تک اسلام ہندوستان کے ملٹی لنگول، ملٹی ریلیجس، ملٹی کلچرل جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر رہا ہے۔ ہم اس وقت نہ کسی حاکم ہیں نہ محکوم ہیں، بلکہ اقتدار میں برابر کے شریک ہیں۔ تو یہ جو یہاں پہ ہم میجورٹیرین ایروگینس کا شکار نہیں ہیں، یہ بڑی بات ہے ہماری۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کن چیزوں کی ضرورت ہے،
اور ہم نے اسلام کی روح کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. سقیفہ بنی ساعدہ کا میں جو فیصلے ہوئے تھے، ہم ان کے ساتھ ہی جو اصل چیز ہے جس کو ہم نے سمجھا ہے وہ میثاق مدینہ، خطبہ حجۃ الوداع ہے، اور دنیا میں یہی کام آنے والے ہیں، ان کو عام کرنے کی ضرورت ہے. سر میرا آخری سوال، جس طرح اپوزیشن پارٹیز نے، تمام اپوزیشن پارٹی جو سیکولر اپوزیشن پارٹیز اپنے آپ کو کہتی ہیں، انہوں نے مسلمانوں کا نام لینا تک بند کر دیا ہے، یہ کیسے ہندوستان کا پولیٹیکل سسٹم آگے بڑھے گا؟ دیکھیے، جو پارٹیاں مسلمانوں کا نام لے کے کل بازار میں اپنی سیاسی بساط کو پھیلانے کی کوشش کر رہی تھی، آج اگر وہ مسلمانوں کا نام نہیں لیتی تو اپنا نقصان کر رہی ہے، مسلمان کا کوئی نہیں ہو رہا، کیونکہ مسلمان کا نقصان تو وہ پوری طرح سے کر چکے ہیں. معاف کیجیے گا، جو 75 سال سے آپ بار بار کہتے ہیں اور آپ کو تکلیف ہے، اور نئی نسل کی نمائندے کی حیثیت سے آپ کی تکلیف کی کو میں جانتا ہوں کہ صحیح ہے جی. اس میں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر سیاسی پارٹی نے مسلمان کو وعدوں کے جھنجھنے تو دیے ہیں، دودھ کی بوتل نہیں دی جی. انہیں ایک طرح سے ووٹ بینک کے طور پہ تو یوز کیا ہے، لیکن ان کے مسائل کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. ہمارے یہاں آزادی کے بعد سے کیا ہوا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کے محلوں میں اسکول کم تھانے زیادہ کھولے گئے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوا ہے کہ ہر وہ شہر جہاں مسلمان اقتصادی طور پہ آگے بڑھ رہے تھے، اپنے کو مستحکم کر رہے تھے، ان تمام شہروں کے اندر ہم نے بلوے کرا کے جی مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کیا، اور ایک طرح سے ان شرپسندوں کو حقواہے کے طور پہ استعمال کیا اپنی طرف کھینچنے کے لیے. شکریہ سر، بہت بہت ہم سے بات کرنے کے لیے. تو یہ تھے پروفیسر اختر الواسی صاحب، جن کا صاف کہنا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے مسلمانوں کے وعدے کے جھنجھنے تو دیے لیکن دودھ کی بوتل نہیں دی. وہیں انہوں نے اسپشٹ کیا کہ یہ ہندوستان وہ ملک ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہیں سے، میرا چمن یہی ہے، میرا چمن یہی ہے. دوستو، آپ کو ہمارا انٹرویو کیسا لگا ضرور کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں. ساتھ ہی ساتھ اب اگر آپ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں فیس بک پیج پہ تو ضرور ہمارے پیج کو فالو کریں، لائک کریں. اگر یوٹیوب پر ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ساتھ ہی آپ ہمیں ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں. نمسکار، جے ہند، جے بھارت، جے سمویدھان.